بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسیب اشرف، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹوڈیو ٹی وی۔ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک کتنے وزیر اعظم آئے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ان سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا۔ کیا آپ کو پتہ ہے اس دن اسلامی مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، 27 رمضان تھا، 1366 ہجری جا رہی تھی۔ یہ پاکستان کی اسلامی تاریخ ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا نام لیاقت علی خان تھا، جن کا تعلق مسلم لیگ سے تھا۔ یہ پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے امریکہ کا دورہ کیا، اور ان کی اقتدار مدت 1951 تک رہی، اور انہیں اقتدار کم سنبھالا تھا، 1947 کو اقتدار بھی سنبھالا تھا۔ یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ لیاقت علی خان کی یہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیں۔ In Washington, Pakistan's Prime Minister Liaquat Ali Khan and his wife, the Begum Shaiba, are greeted by President Truman, Mrs. Truman, and daughter Margaret. Flown from London in the Independence, Mr. Truman's private plane, the distinguished couple will embark on a 3-week tour. Their goodwill visit is scheduled to take them from coast to coast and from the Gulf of Mexico to New England. Full military honors are accorded Pakistan's Prime Minister, leader of a new, free and democratic nation of 80 million people. پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم کا نام ہے خواجہ ناظم الدین۔ یہ 1951 کو وزیر اعظم بنے۔ ان کی اقتداری مدت 1953 تک رہی، اور ان کا تعلق بھی مسلم لیگ سے تھا۔ یہ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم تھے۔ ان کا نام تھا محمد علی بوگرا۔ ان کا تعلق بھی مسلم لیگ سے تھا، اور انہوں نے 1953 کو حلف اٹھایا تھا، اور ان کی اقتداری مدت 1955 تک رہی۔ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم کا نام ہے محمد علی۔ انہوں نے 1955 کو حلف اٹھایا تھا، اور ان کی اقتدار 1956 تک رہا۔ پاکستان کے پانچویں وزیر اعظم کا نام ہے حسن شہید سہروردی۔ انہوں نے 1956 کو حلف اٹھایا تھا، اور ان کا تعلق عوامی لیگ سے تھا، اور ان کی اقتدار 1957 تک رہا۔ پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم کا نام ہے ابراہیم اسماعیل چندریکر۔ انہوں نے 1957 کو حلف اٹھایا تھا، اور ان کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، اور ان کی اقتداری مدت 1957 تک رہی۔ پاکستان کے ساتویں وزیر اعظم کا نام ہے فیروز خان نووی۔ ان کا تعلق بھی ریپبلکن پارٹی سے تھا، اور انہوں نے حلف 1957 کو اٹھایا تھا، اور ان کی اقتداری مدت 1958 تک رہی۔ پاکستان کے آٹھویں وزیر اعظم کا نام ہے نور الامین۔ یہ 1971 کو وزیر اعظم بنے۔ ان کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، اور ان کی اقتداری مدت 1971 تک رہی۔ 9ویں نمبر پر آتے ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم تھے۔ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا۔ انہوں نے 1973 کو حلف اٹھایا، اور جو پاکستان میں بھی آئین چل رہا ہے، یہ بھی انہوں نے بنایا تھا۔ انہوں نے یہ آئین 1973 کو ہی بنایا تھا، اور ان کی اقتداری مدت 1977 تک رہی۔ ان کا ایک کلپ ہے میرے پاس، یہ آپ ضرور سنیں۔ Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, "Do not come back. It's a document of surrender. We do not want to see you back in Pakistan if you come like that. I will not take back a document of surrender from the Security Council. I will not be a party to the legalization of aggression. The Security Council has failed miserably, shamefully. For 4 days we have deliberated here. For 4 days the Security Council has procrastinated. Why? Because the object was for Dhaka to fall. That was the object. It was to be from the beginning. All right, so what if Dhaka falls? So what if the whole of East Pakistan falls? So what if the whole of West Pakistan falls? So what if we are obliterated? We'll build a new Pakistan. We'll build a better Pakistan.
We'll build a greater Pakistan. So the Security Council has acted short-sighted by acquiescing to these dilatory tactics. You know, you have come to a point when we'll say, do what you like. If before you had come to this point, we could have made a commitment. We could have said, all right, we are prepared to do some things. Now why should we? You want to silence us by guns, silence our voices by arms. So why should we say that we are agreeing to anything? Now you decide what you like. Your decision will not be binding on us. You can decide what you like. You can do, because if you had enough strength of Pakistan, that's the point. That's the reason. It's not just an individual. It's not Zulfikar Ali Bhutto as Zulfikar Ali Bhutto, but Zulfikar Ali Bhutto for what he has stood for, his struggle, what he stands for, and what he has done for Pakistan. I have given assurances again and again that I do not want to make Pakistan, my government policy is not to have a nuclear bomb. I have said it, that my government policy is not to have a nuclear bomb. But at the same time, I have said that why should we be prevented from advancement in nuclear technology? How can you limit our advance in the field of nuclear technology? This is the most vital field. If we want to make advances in nuclear technology for peaceful purposes and not for purposes of war, because پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم کا نام ہے محمد خان جونیجو۔ محمد خان جونیجو پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے 1986 کو اقتدار سنبھالا اور ان کا تعلق مسلم لیگ سے تھا اور ان کی اقتداری مدت 1988 تک رہی۔ پھر آتی ہیں بینظیر بھٹو۔ بینظیر بھٹو پہلے پاکستان خاتون وزیر اعظم بنی۔ انہوں نے اقتدار 1988 کو سنبھالا اور ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا اور ان کی اقتداری مدت 1990 تک رہی۔ پھر آتے ہیں میاں محمد نواز شریف۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے اقتدار 1990 کو سنبھالا اور ان کا تعلق اسلامی جمہوری اتحاد سے تھا اور ان کی اقتداری مدت 1993 رہی۔ پھر بینظیر بھٹو نے اقتدار سنبھالا۔ ان کی اقتدار حلف 1993 کو اٹھایا حلف انہوں نے اور ان کی اقتداری مدت 1996 تک رہی اور ان کا اس وقت بھی تعلق پیپلز پارٹی سے تھا۔ پاکستان کے 14ویں وزیر اعظم کا نام ہے میاں محمد نواز شریف۔ نواز شریف ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے اقتدار 1996 کو سنبھالا اور انہی کی حکومت نے پاکستانی ایٹمی دھماکے کیے تھے اور ان کی اقتداری مدت 1990 تک رہی اور ان کے اس مرتبہ تعلق مسلم لیگ نواز سے تھا۔ آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں جس ٹائم پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ زیر زمین میلوں لمبی سرنگ میں زبردست ارتعاش پیدا ہوا اور پہاڑوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پہاڑوں پر مٹی دھول بن کر بلند ہونا شروع ہوئی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے بادل اٹھ رہے ہیں۔ چاغی کے اس علاقے میں دور دور تک آبادی کا نشان نہیں ہے اور اسی وجہ سے پاکستانی سائنسدانوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ ایٹمی دھماکوں سے کسی قسم کی تابکاری کے اثرات نہیں پھیلے۔ حفاظتی انتظامات اتنے مکمل تھے کہ خود پاکستانی سائنسدان آج تک اس علاقے میں رہے ہیں۔ جو ہی تجربات کامیاب ہوئے، سائنسدانوں اور انجینئروں کی ٹیم نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. پاکستان کے 15ویں وزیر اعظم کا نام ہے میر ظفر اللہ. میر ظفر اللہ 2002 میں اقتدار سنبھالے انہوں نے اور ان کی اقتدار مدت 2004 تک رہی. پاکستان کے 16ویں وزیر اعظم کا نام ہے چودھری شجاعت حسین. چودھری شجاعت حسین 2004 میں وزیر اعظم بنے اور ان کی پارٹی کا نام مسلم لیگ کاف تھا اور ان کی اقتدار مدت 2004 تک رہی. پاکستان کے 17ویں وزیر اعظم کا نام ہے شوکت عزیز. شوکت عزیز 2004 میں وزیر اعظم بنے اور ان کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہی تھا اور ان کی اقتدار مدت 2007 تک رہی. پاکستان کے 18ویں وزیر اعظم کا نام ہے یوسف رضا گیلانی. یوسف رضا گیلانی پاکستان کے 18ویں وزیر اعظم تھے. انہوں نے اقتدار 2008 میں سنبھالا. ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا اور ان کی اقتدار مدت 2012 تک رہی. ان کے بعد راجہ پرویز اشرف پاکستان کے وزیر اعظم بنے. پاکستان کے 19 وزیر اعظم تھے. ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا. انہوں نے اقتدار 2012 میں سنبھالا اور ان کی اقتدار مدت 2013 تک رہی. ان کے بعد پھر آتے میاں محمد نواز شریف. میاں محمد نواز شریف 2013 کو وزیر اعظم بنے. ان کا تعلق اس مرتبہ بھی مسلم لیگ نواز سے تھا اور انہوں نے اقتدار 2017 تک سنبھالا. پھر آتا ہے شہید خاقان نواز. شہید خاقان نواز پاکستان کے 21ویں وزیر اعظم ہیں. شہید خاقان نواز 2017 کو اقتدار سنبھالے. ان کا تعلق مسلم لیگ نواز سے تھا اور ان کی اقتدار مدت 2018 تک ہے. پھر آتے ہیں عمران خان. عمران خان پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم تھے. انہوں نے 18 اگست 2018 کو اقتدار سنبھالا. ان کی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے. ان کی ابھی بھی حکومت جاری ہے. ان کی حلف برداری کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عمران احمد خان نیازی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. الرحمن الرحیم. جناب صدر مملکت